اس لمحے کے لیے خوش رہو، یہ لمحہ آپ کی زندگی ہے۔ ہم جادوئی سائے کی شکلوں کی چلتی پھرتی قطار کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آتے جاتے ہیں۔ کفر کے گھر سے دین تک ایک سانس ہے اور شک کی دنیا سے یقین تک ایک سانس ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، ابھی جو میں نے یہ کچھ اقوال پڑھے ہیں یہ کسی اور کے نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی کے ہیں، جو کہ عظیم شاعر، فلاسفر، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر خیام ہے۔ تو چلیے دوستو، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ عمر خیام کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام ابن ابراہیم نشاپوری ہے۔ عمر خیام کے بارے میں متعدد سوانح نگاروں نے اس کے سال پیدائش 408 ہجری یا 410 ہجری لکھا ہے، اور سال وفات کے متعلق بھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 526 ہجری میں وفات پائی۔ عمر خیام علم حیت اور علم ریاضی کا بہت بڑا فاضل تھا۔ ان علوم کے علاوہ شعر و سخن میں بھی اس کا پایہ بہت بلند ہے، اور اس کے علم و فضل کا اعتراف اہل ایران سے بڑھ کر اہل یورپ نے کیا۔ فلسفے پر خیام کی 5 معلوم تصانیف موجود ہیں، اور اس کی شاعری میں بھی بیشتر فلسفیانہ موضوعات موجود ہیں۔ تاہم اس عمر کا تعین کرنا ممکن نہیں کہ کائنات کے بارے میں اس کا تصور کیا تھا۔ عمر خیام ایک فلسفی تھا جو خوشیوں کو ترستا رہا۔ وہ یونانی علوم کا حامی اور ابو علی سینا کی تعلیمات کا پیروکار تھا۔ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا آزاد خیال مفکر تھا۔ وہ انت تک کام کرتا تھا، بہت اکڑ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ حافظہ بالا کا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک کتاب کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفظ بلفظ نقل کر دیا۔ بدقسمتی سے ان کے بارے میں معلومات کافی نہیں ہیں، مگر دستیاب معلومات کے مطابق بچپن اور جوانی میں عمر خیام کی سوانح حیات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ نیشا پور میں رہتے تھے۔ ان کے اہل خانہ کے بارے میں بھی معلومات محفوظ نہیں ہیں۔ ایک طویل عرصے سے خیام کی تصانیف کے بارے میں دنیا کو، خاص کر یورپی سائنسدانوں کو معلوم نہیں تھی۔ بعد میں جنہوں نے گریگرین جیومیٹری اور نئی الجبرا تخلیق کیا تھا، اور انہیں اس کیلنڈر کو بنانے میں دوبارہ محنت کی جو ان سے پہلے 5 صدیوں پہلے تک خیام نے بنا رکھی تھی۔ بعض حوالوں کے مطابق عمر خیام کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو گلیلیو کے ساتھ ہوا، یعنی عمر خیام نے اپنی رستگاہ میں تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس بات پر لوگ اس کے جان کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ عمر خیام کو اپنے خیالات سے رجوع کر کے دکھانا پڑا۔ عمر خیام نسلاً عرب تھا۔ اس کا اظہار اس کے اپنے نام کے علاوہ ان کے والد کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ابتدائی تعلیم جس انداز میں حاصل کی، اس سے عربی نسل ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ عمر خیام نے سب سے پہلے نیشاپور مدرسہ میں سائنس کو سمجھا، جو اس وقت ایک معتبر تعلیمی ادارے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس نے اپنے وقت کے بڑے علماء اور ماہرین اور محققین تیار کیا تھا۔ اس کے بعد عمر نے سمرقند اور بلخ میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک استاد کے طور پر کام کرتا رہا۔ ملازمت کی کم اجرت والی اور عارضی تھی، زیادہ تر آقاؤں اور حکمرانوں کے مقام پر منحصر ہے۔ سائنسدان کی حمایت پہلے سمرقند کے چیف جج نے کی، پھر بخارا خان نے۔ 1074 میں اسے خود سلطان ملک شاہ کے دربار میں اصفہان بلایا گیا۔ یہاں اس نے فلکیاتی رستگاہ کی تعمیر اور سائنسی کام کی نگرانی کی اور ایک نیا کیلنڈر تیار کیا۔ فلسفہ میں ابو علی سینا کا ہمسر اور مذہبی علوم میں امام فن تھا۔ علوم نجوم کا تو وہ ماہر مانا گیا تھا۔ بادشاہ وقت خاص تقریبات کی تاریخ مقرر کروانے کے لیے عمر خیام ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ نیشاپور ایران کے مشرق میں ثقافتی صوبہ خراسان میں واقع ہے۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایران کے مختلف علاقوں اور یہاں تک کہ پڑوسی ممالک سے بھی بہت سے لوگ علم و فنون کے لیے آتے تھے۔ عمر خیام کے پاس بہت سارے قدرتی علوم اور فنون تھے، جیسے کہ جیومیٹری، ریاضی، فلکیات، طبیعیات، تاریخ، کرونالوجی، تھیوسفی، فلسفہ اور فلسفیانہ مضامین کا ایک خاص مطالعہ بھی کیا، جو اس وقت تعلیمی تصور کا حصہ تھا۔ وہ عربی ادب کو جانتا تھا، عربی زبان میں روانی رکھتا تھا اور مہارت کی بنیادی باتوں کو بھی جانتا تھا۔ عمر طب اور علم نجوم کے ماہر تھے اور انہوں نے میوزک تھیوری بھی مطالعہ کرائی۔ خیام قرآن کا بھی بخوبی مطالعہ جانتا تھا۔
کوئی بھی آیت کی وضاحت کر سکتا تھا، لہٰذا یہاں تک کہ مشرق کے سب سے معروف الہیات نے مشاورت کے لیے عمر سے رجوع کیا، تاہم اس کے اسلامی نظریات اس وقت کے قدامت پسندانہ طبقے میں میل نہیں رکھتے تھے۔ ریاضی کے میدان میں اس کی اولین دریافتوں نے اس کو تاریخ میں مشہور کیا۔ عمر خیام نے اس سائنس کو اپنی تعلیم کا مرکز بنایا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے ریاضی میں پہلی دریافت کی۔ 11ویں صدی کی 60 کی دہائی میں وہ اس بارے پر کام لکھتا رہا، جس سے وہ ایک بہترین سائنسدان ثابت ہوا، اور اس کے بعد اس کی سرپرستی کرنے والوں نے اس کو سراہا۔ عمر خیام نے کیلنڈر کو ہموار کرنے کے لیے ملک شاہ کے قائم کردہ ایک خصوصی کمیشن کی سربراہی کی۔ ان کی قیادت میں تیار کیا گیا کیلنڈر سب سے زیادہ درست ہے۔ یہ 5000 سالوں میں صرف ایک دن کی غلطی دیتا ہے۔ جدید گریگورین کیلنڈر میں ایک دن کی خرابی 3333 سال تک چلے گی۔ اس طرح تازہ ترین کیلنڈر خیام کے کیلنڈر سے کم درست ہے۔ خیام نے نظریہ فلسفہ کے مسائل میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایویسینا کے سائنسی ورثے کا بھی مطالعہ کیا۔ انہوں نے اپنی کچھ تصنیف کا ترجمہ فارسی سے عربی میں کیا، جس میں نئی جہتیں متعارف کی گئیں، چونکہ اس وقت عربی زبان نے سائنس کی زبان کا کردار ادا کیا۔ عمر نے پہلا فلسفیانہ مقالہ 1080 میں تخلیق کیا تھا، وجود اور فرض پر ایک معاہدہ۔ خیام کا کہنا تھا کہ وہ ایویسینا کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے مشرقی ارسطو سے تعلق رکھنے والے مقام سے اسلام کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مختلف علوم میں ماہر ہونے کے باوجود عمر خیام کی شہرت کا سرمایہ اس کی فارسی روایات ہیں۔ اس بلند پایہ شاعر کا علمی دنیا سے تعارف کرانے میں اہل یورپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عمر خیام جب نجوم، ریاضی اور فلسفے کے پیچیدہ مسائل سے فارغ ہوتا تو دل اور دماغ کی تفریح کے لیے شعر کی طرف مائل ہوتا۔ عمر خیام کی شاعری کا حاصل صرف اس کی فارسی روایات ہیں۔ رباعیوں کی زبان بڑی سادی، سہل اور رواں ہے، لیکن ان میں فلسفیانہ رموز میں ہیں جو اس کی ذاتی تاثرات کی آئینہ دار ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز عمر خیام کی رباعیوں میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ انسانی زندگی کے آغاز و انجام پر غور و خوض ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔